السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی فضیلتیں حدیثوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی فضیلت اور اس کے فوائد بے شمار ہیں، اور اس خاکدانی گیتی پر کثرت درود سے اپنے پژمردہ حیات کو شادابی بخشنے والے افراد بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑ سکتا ہے، جب تک کہ خداوند قدس خود ہی مداح حبیب و ذاکر مصطفیٰ ہے۔ بس ایک غلامی کا ثبوت اور عقیدت و محبت کا نذرانہ اس ذات گرامی کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کرنے کی صحیح کی جاتی ہے، جس کے دربار گوہر بار کے دربان طائر سدرہ روح القدس سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں۔ مختلف سلاسل کے بزرگوں نے مختلف سیگوں پر مشتمل درود پاک کو اپنا وظیفہ و شعار بنایا ہے۔ اپنے مریدین و متوسلین کو اس کے ذریعے گلستان زندگی کو پھیلانے اور جنگ آلود دلوں کی سیکل کرنے کی تلقین بھی فرماتے رہے۔ دنیاوی منفیت سے لے کر اخروی و سرمدی نعمتیں اسے درود پاک کے وسیلے سے حاصل ہو جاتی ہیں، اور سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ بارگاہ ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غلاموں کو عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری امت کی غمخواری کرنے والے حبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب ہو جاتا ہے۔ جس طرح سورج سے روشنی اور چاند سے چمک اور ٹھنڈک وابستہ ہے، یا جیسے پھولوں میں خوشبو اور جاندار میں روح اور حیات ہے، اسی طرح اسلام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام پوشیدہ ہے۔ گویا ایک روح دو قالب ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور آپ پر رحمتوں کی مسلسل بارش دیکھ کر آپ پر بے حد محبت اور عزت سے کم از کم ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام درود بھیجتا رہے۔ حالانکہ ہم اس قابل کہاں کہ آپ کے نام مبارک اپنے اس گناہگار زبان سے لے۔ محبت میں تو ہر چیز جائز ہے، اس لیے کہ محبت سے اپنے آقا اور اپنے عظیم محسن صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر گھڑی درودوں کی سوغات بھیجتے رہنا نجات اور عبادت کا آسان نسخہ ہے۔ ہر سچے مومن اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس احسان کا زیادہ سے زیادہ شوق و ذوق سے شکریہ ادا کرے، اور ایسے طریقے سے کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول اور پسندیدہ ہو۔ شکریہ ادا کرنے اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کی سوغات پیش کرنا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو خداوند تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ ہم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے سے عاجز ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہمارا عزت دیکھ کر ہم کو یہ آسان طریقہ سکھایا کہ درود اور سلام پڑھو، جو دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، سلام بھی ہے اور سوغات بھی ہے، شکریہ بھی ہے اور ادب بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اب یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ختم المرسلین رحمت للعالمین نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا رہے۔ یہ محض احسان مندی کا اظہار نہیں بلکہ عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ یہ درود شریف ایسا پاکیزہ اور نیک عمل ہے جو انسان کو اس کی نسبت سطحی سے بلند کر کے غیر معمولی رفعتوں اور عظمتوں تک آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ لاکھوں وظیفے اور نفل عبادت ایک طرف اور صرف درود شریف دوسری طرف اگر خالص محبت سے پڑھا جائے تو آن کی آن میں انسان کو عجیب و غریب روحانی بلندیوں کے چھونے کی قابل بنا دیتا ہے۔ درود میں سب سے زیادہ عجیب اور اہم راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی درود پڑھتا ہے اور بندے بھی درود پڑھتے ہیں، اور یہی ایک ایسا عمل ہے جو خدا بھی کرتا ہے اور انسان بھی، یعنی خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ کیا عجیب شرف ملتا ہے محبت کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں جیسے پھولوں پھلوں کو الگ الگ رنگت اور خوشبو دی ہے، لیکن سب پھولوں کا سردار گلاب ہے اور سب پھلوں کا سردار آم ہے۔ ایسے ہی درود شریف کی عبادت کو خاص امتیاز حاصل ہے اور یہی عبادت کا تاج ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو کئی خصوصی اعزازات سے نوازا، لیکن خاص الخاص ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے کر ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ فقط شامل ذکر ہی نہیں بلکہ درود و سلام پڑھنا اور اپنی مشغولیت قرار دے دی۔ درود خواہ درود شریف پڑھتا ہے وہ تب تین قسم کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے۔ پہلا نور توحید کا دریا، دوسرا نور نبوت کا دریا اور تیسرا نور ولایت کا دریا۔ جب اللہم بندے نے کہا تو رب تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کی فضیلت کو پا لیا اور تمام فضائل کو حاصل کر لیا۔ صرف درود شریف کا پہلا لفظ یعنی اللہم جب کہا تو اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی تلاوت ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا برکت والا لفظ ہے جس میں توحید کا نور اور اس میں صفات کے انوار چمک رہے ہیں۔ یہ رحمت الہی کا ایسا بے کنار سمندر ہے جو اس میں غوطہ مارنے والوں کو دونوں عالم میں نہال کر دیتا ہے۔ دیکھیے درود شریف پڑھنے والوں کی شان، پہلے انہوں نے اللہم پڑھتے ہوئے نور توحید میں دریا میں غوطہ لگا کر ذاکری کا مرتبہ پایا کہ درود خواہ رتبہ ذکر اور مرتبہ تعمیر سنت حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گیا۔ جب درود خواہ یہ الفاظ کہتا ہے صلی علی محمد
تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور رسالت اور فضلت میں غوطہ جن ہوتا ہے۔ یہ غوطہ سب سے اعلیٰ، اونچا اور سلامتی والا ہے۔ اس میں غوطہ لگانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بوئے رحمتی الہی سے دل و دماغ میں عجیب خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ کے فرشتے اس آدمی پر 10 نعمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے جب آدمی وعلیٰ آلہ وہ بارک و سلم کہتا ہے تو فضل و کرم اور کرامات کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب درود خواہ نے نیا لباس پہن لیا جس کو نورانی لباس کہتے ہیں، اور جو آسانی سے میسر نہیں آتا، نہ کہیں خریدا جا سکتا ہے، نہ ہر ایک اسے دیکھ سکتا ہے۔ درود شریف جیسی نہ کوئی رحمت پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں جو فوائد ہے، اس بیان میں باریک بینی سے ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی کثرت سے ہم مسلمانوں کو درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تاکیدی حکم اور اس کے فضائل و برکات جس طرح قرآن مجید اور شریعت اسلام میں آئے ہیں، پچھلے کسی امت یا شریعت یا پیغمبر کے لیے نہیں آئے۔ یہ حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیاز خاص عطا فرمایا ہے۔ قرآن شریف کے 22 پارے کے سورہ احزاب میں رب تعالیٰ نے خاص طور پر حکم صادر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے مومنو، تم بھی بھیجو درود و سلام ان پر جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ، سلامتی نازل فرما اور برکت نازل فرما ہمارے آقا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اور اولاد پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ذات پاک کو اس دعا کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا سارا فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے، اور جس کی وجہ سے فضل و کرم، معافی اور مغفرت ہم ہی کو ملتی ہے۔ درود شریف کو جو ایک دعا اور ایک جو سلام ہے، عبادت میں امتیازی حیثیت اسی لیے حاصل ہے کہ خلوص دل اور محبت دیگر سے اسے کثرت سے پڑھنے سے رب العالمین کی خاص الخاص شفقت اور عنایت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب اور آپ کی خصوصی شفاعت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا وقت درود شریف کے واسطے مقرر کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا اگر زیادہ کرو تو بہتر ہی ہے۔
میں نے پھر عرض کیا کہ آدھا حصہ مقرر کروں؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری دعا میں درود شریف ہی پڑھتا ہوں، یعنی کل وقت درود ہی کے لیے وقف کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت میں کام آئے گا اور تیرے سارے گناہ بخش دے گا، یعنی تیرا رب سب حاجتیں سب پوری کرے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ حضرت شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ ساری عبادتوں میں مقبول اور نامقبول ہونے کا خطرہ ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو فوراً قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہر حال میں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ ہر دعا میں درود شریف پڑھنا یقیناً دعا قبول کرانے کا ذریعہ ہے۔ ہم گناہ گاروں کو اس فتنہ فساد کے زمانے میں درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھنا چاہیے اور اپنے قلب کو منور کرنا چاہیے۔ اس عمل سے آسانی سے قلب منور ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اعمال درست ہو جاتے ہیں، امیدیں بڑھاتی ہیں، فتح اور مسرت حاصل ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اور اہم یہ ہے کہ قیامت کے سخت ترین دہشت ناک دن میں درود خواں کو امن اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو صدق کے دل سے ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ 1,00,000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں اور اس کا نام زندہ اولیاء میں تحریر ہوتا ہے۔ یہی ہے مختصر درود شریف کا ثواب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ تم جہاں کہیں رہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث شریف کی نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مشکوہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے، بس جو شخص مجھ پر درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے ماں باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں شخص کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ایسا فرشتہ جس کو خداوند قدوس نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر متعین رہے گا۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے ماں باپ کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ فلاں کا بیٹا آپ پر درود بھیجتا ہے۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں حضرت سلیمان بن
صحیح رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، کیا آپ اس کو سنتے ہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سنتا ہوں اور ان کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ شریف گیا اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قبر کے نزدیک سلام عرض کیا تو میں نے حضرہ شریف کے اندر سے صاف طور پر وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ یا ربی صلی وسلم دامن ابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والوں یاد رکھو تو دریائے رحمت کے تیراک ہو۔ جب اللہم صلی کہا تو کرم خداوندی کے دریاؤں میں کوتا چن ہوئے۔ جب اعلیٰ سیدنا و مولانا محمد ان کے الفاظ زبان پر آئے تو دریائے رسالت کی موجوں میں آ گئے۔ جس وقت وہ اعلیٰ عالی ہی کہا تو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخششوں کے دریا میں لہریں لے رہی ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ اور رنگ کیسا نور سے لبریز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو قیامت کے دن اس چہرے کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ بخیل ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو میں نے پوچھا، بخیل کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پر خود اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اس کے لیے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز، چرندہ پرندہ شجر و حجر دعا کرتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس شخص کو غسل دے کر خود نماز جنازہ پڑھے، اس کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کیسے معاف کر دیا؟ خداوند قدوس نے فرمایا، اس شخص نے ایک رات تورات میں میرے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو اس نے تعظیماً اس پر درود پڑھا، میں نے اس مجلس سے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، ایک درود کی وجہ سے رب تعالیٰ نے سخت گناہ گار کو معاف کر دیا۔ اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہر روز ایک مرتبہ بھی درود پڑھے تو باری تعالیٰ ان کو کتنا ثواب دے گا۔ اگر کوئی شخص دعا مانگنے کے ساتھ مجھ پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی دعا الٹی پھر جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ شیخ المشائخ شبلی نور اللہ مرقدہ نقل کیا گیا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی مر گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری؟
اس شخص نے کہا میرے اوپر سخت سے سخت اور عجیب و غریب پریشانیاں گزری۔ جب فرشتوں نے منکر نکیر کے جوابات مکمل نہ دینے پر مجھے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ایک نہایت حسین و جمیل شخص میرے اور ان کے درمیان میں حائل ہو گیا۔ اس مبارک شخص میں اعلیٰ درجہ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے فرشتوں کو میری طرف سے جوابات دیے اور میں بچ گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں جو اس مصیبت میں میرے کام آئے؟ تو انہوں نے کہا میں تیرے کثرت درود سے پیدا کیا گیا فرشتہ ہوں، مجھ کو حکم ہے کہ ہر مصیبت میں تیرا ساتھ رہوں اور مدد کروں۔ یہ ہے درود شریف کی عنایت اور برکت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا وہ ایسی جزا پائے گا جو 400 مرتبہ جہاد کرنے والے کو ملنا چاہیے۔ اس روایت کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ محاوی دنیا میں نقل ہے کہ قیامت میں جب کسی مومن کی نیکیاں وزن میں کم ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی صورت اور سیرت کیسی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ درود شریف جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا وہ پرچہ ہے جو سر انگشت کے برابر میزان میں رکھا ہے۔ اب تیرے حاجت کے وقت اس درود شریف نے حق ادا کر دیا ہے کہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فاقہ اور افلاس اور غربت کو دور کرتا ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ درود شریف پڑھے جلد امیر ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی درود پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کاروبار میں متولی اور وکیل ہوں گے۔ حشر، حساب اور میزان میں تولنے کے وقت، پلسرات پر چلنے کے وقت اس کے علاوہ سب گناہ بخشوا کر اس شخص کو جنت میں داخل کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس حشر کے میدان میں جہاں چینٹی کے برابر بھی گناہ چھپتے نہیں ہیں، سب حساب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف کی برکت سے ہمیں نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی، اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔